الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا وَأَعِذْنَا مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ لاسٹ سیشن میں ہم نے سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 4 تک کا مطالعہ کر لیا تھا۔ قرآنی معاشرے کے قیام کے حوالے سے جو سیشن ہم کر رہے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، اس حوالے سے جو پہلے 4 رکوع میں ہمارے سامنے بات آئی، عرض کیا تھا کہ پورا مکی قرآن، یوں سمجھیے کہ تقریباً 2/3 قرآن جو کہ نازل ہو چکا ہے اس وقت کہ جب کہ ہم یہ آیات پڑھ رہے ہیں، یعنی ترتیب نزولی کے اعتبار سے 2/3 قرآن مکہ مکرمہ میں نازل ہو چکا، مدینہ منورہ میں کم و بیش 1/3 قرآن کا پھر نزول ہوا ہے۔ تو جو ابتدائی 4 رکوع ہیں سورہ بقرہ کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں جتنا قرآن نازل ہوا، یوں سمجھیے کہ اس کا خلاصہ ان 4 رکوعوں میں رکھ دیا جو الحمدللہ ہم پڑھ آئے ہیں، اور اس اعتبار سے بنیادی دعوت توحید کی، آخرت کی، رسالت کی ہمارے سامنے آئی۔ 2 اموات 2 زندگیاں وہ ہم نے پڑھا۔ اسی طریقے سے قصہ آدم و ابلیس ہمارے سامنے آیا، اور وہاں پر جو اللہ کی طرف سے پھر ہدایت آئی کہ جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان سے نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ ہی کوئی غم ہوگا، اور اس کے برعکس جو اس کا انکار کرے گا تو پھر یہی لوگ اللہ فرماتا ہے کہ جہنم والے ہیں اور وہاں پہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب جو آغاز ہو رہا ہے یہ رکوع نمبر 5 سے لے کے رکوع نمبر 14، یہ 10 رکوع، یہ پورے کے پورے 10 رکوع اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے حوالے سے باتیں بیان فرمائیں۔ وہ کیا ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، ابھی ہم پڑھ بھی لیں گے ترجمے کے اندر، اللہ نے وہ نعمتیں عطا کی جو اللہ فرماتا ہے کہ باقی کسی کو اس اعتبار سے نعمتیں ہم نے عطا نہیں کی، اور انہیں تمام جہان والوں پر بنی اسرائیل کو فضیلت بخشی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کرونالوجیکلی بھی ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام 2 بیٹے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل۔ اسرائیل عبرانی زبان، ہیبرو لینگویج کا ایک ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ اسر کہتے ہیں عبرانی زبان میں بندے کو، ایل کہتے ہیں الہ کو، تو اسرائیل کا مطلب اللہ کا بندہ، عبداللہ۔ یہ لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں ایک نبی بھی تھے، حضرت یوسف علیہ السلام۔ ہمارے علم میں قرآن حکیم میں پوری ایک سورت صرف اور صرف حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی اور ان کے واقعات پر جو ہے وہ مبنی ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ پوتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، ان کا لقب اسرائیل۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے آگے چل کے بنے ہیں جو کہ کہلاتے ہیں بنی اسرائیل، ٹھیک ہے۔ ان 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹے عرض کیا جا چکا، وہ نبی بھی تھے، حضرت یوسف علیہ السلام۔ اب یہ بنی اسرائیل، یہ وہ قوم ہے کہ جس پر اللہ نے بے بہا نعمتیں اپنی عطا فرمائیں۔ ہمارے علم میں ہے پھر جب آگے چل کے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون سے نجات عطا کی، کس طریقے سے، معجزانہ انداز سے۔ صحرا میں چل رہے ہیں، دھوپ ہے تو بادل کا سایہ ہے، سفر میں نیچرل ایئر کنڈیشننگ ہے۔ پھر کھانے پینے کی حاجت ہوئی، کھانے کی ضرورت پڑی تو من و سلوہ اتر رہا ہے۔ پیاس لگی ہے صحرا میں تو کہا ہے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پہ اپنا عصا ماری ہے پہاڑ پہ، چٹان پہ، وہاں سے 12 چشمے ابل پڑے، یعنی 12 قبیلے ہیں تو اللہ نے 12 چشمے فرما دی۔ اور اللہ نے بڑا اہتمام کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہر قبیلے نے اپنا اپنا چشمہ اس کو جو ہے وہ ایسرٹین کر لیا، یعنی اس میں بھی کوئی جھگڑا نہ ہوتا، اور کس کس طریقے کے مار دینے کے بعد سرداروں کو زندہ کر دیا، کس کس طریقے کی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو، بنی اسرائیل کو عطا کی۔ لیکن اس کے جواب میں بجائے اس کے کہ اللہ کی شکر گزاری کرتے، اللہ کی بندگی کرتے، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے نافرمانی کی۔
یہ دنیا کی محبت میں پڑ گئے، ان کے اندر وہن کی بیماری آ گئی، ان کے دل سخت ہو گئے۔ ساری تفصیلات انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، میں ابھی صرف اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ تو اللہ کی نعمتیں ایسی ایسی ملی جو پہلے کبھی کسی کو نہ ملی، اس اعتبار سے کہ تمام جہان والوں پر اللہ فرما رہا ہے فضیلت بخشی، بجائے اس کے کہ ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کر کے اس کی بندگی کرتے، اللہ کی نافرمانی پہ ہوتا رہے، اور جانتے بوجھتے اللہ کی کتاب کو مانتے تو تھے لیکن اس کی احکامات کو نہیں مان رہے تھے، جزوی دین کی اطاعت کر رہے تھے، جو اپنا اچھا لگا وہ مان لیا، جو اچھا نہ لگا اسے چھوڑ دیا۔ تو ان ساری چیزوں، ان ساری حرکتوں کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں ان کے دل سخت ہو گئے، اور پھر وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ۔ وہی قوم کے جس کے بارے میں آیا انی فضلتکم علی العالمین، کہ اللہ فرماتا ہے بے شک میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی، اسی قوم کی ان حرکتوں کی وجہ سے اللہ فرما رہا ہے، آگے چل کے پڑھیں گے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، کہ ان پر ذلت اور مسکنت یعنی کمزوری تھوپ دی گئی اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ۔ وجہ کیا ہوئی کہ نعمتوں کے مل جانے پر شکر گزاری کرنے کے بجائے ناشکری کی، نافرمانی کی، دنیا کی محبت میں پڑے، وہن کی بیماری جو آگے چل کے ہم پڑھیں گے حدیث میں کہ وہن ہے کیا، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے کراہت، اس بیماری کا شکار ہوئے، اور ان نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ کے غضب کے اندر پھر وہ لوٹے۔ اب سوال یہ ہے کہ ابھی تو بالکل آغاز ہے، پہلے 4 رکوع ہم نے پڑھے ہیں، جو میں نے عرض کیا مکی قرآن کا خلاصہ ہمارے سامنے آ گیا، بنیادی دعوت آ گئی۔ اب یہ اتنی تفصیل کہ 10 رکوع بنی اسرائیل پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ پورے قرآن حکیم میں کم و بیش 550 سے زائد مقامات پر ان کا تذکرہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان۔ تو وجہ کیا ہے؟ یہ بالکل ہی آغاز میں ترتیب ہے، تلاوت کے اعتبار سے سورہ بقرہ کا اس وقت 5واں رکوع ہے، اور اب 10 رکوع بنی اسرائیل کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں قرآن حکیم میں عطا فرمائے۔ تو اس کی کیا حکمت ہے؟ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ تم پر، اپنی امت کے بارے میں فرمایا کہ بے شک تم پر وہ تمام حالات آ کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے، بالکل اس طرح جیسے جوتے کا ایک تلوہ اس کے دوسرے تلوے کے مشابہ ہوتا ہے، یعنی وہ تمام کام جو بنی اسرائیل نے کیے وہ میری امت بھی، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میری امت میں بھی آئیں گے۔ یہاں تک کہ ایک حدیث میں آیا کہ اگر بنی اسرائیل کے کسی بدبخت نے اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا تھا تو کوئی بدبخت میری امت میں بھی ایسا ہے۔ تو اب اس سے کلیئر ہوتا ہے کہ یہ کیوں بتائے جا رہے ہیں 10 رکوع اتنی تفصیل کے ساتھ، یہ میری اور آپ کی سبق آموزی کے، کہ دیکھو تم سے پہلے یہ وہ امت تھی جسے اللہ نے امت کا درجہ دیا تھا، جسے اللہ نے اپنے کلام یعنی تورات کو نافذ کرنے اور زمین پہ اس کو نافذ کرنے کی ذمہ داری عطا کی تھی۔ انہوں نے یہ حرکتیں کی تو باوجود اس کے کہ طرح طرح کی نعمتیں ان کے پاس تھیں، وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے، اللہ کے غصے کا، اس کے غضب کا شکار ہوئے۔ تو اے امت محمد، اے امت مسلمہ، اب تم ایسا نہ کرو۔ تو جتنی باتیں آ رہی ہیں وہ اس لیے اتنی تفصیل آ رہی ہے کہ میرے اور آپ کی سبق آموزی، ہمیں سبق مل جائے کہ جو غلطیاں، جو حرکتیں، جو گناہ جن چیزوں میں بنی اسرائیل پڑے ہم اس سے بچ سکیں۔ تو اللہ فوروارن کر رہا ہے، ہمیں پہلے سے بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ حرکتیں کرو گے تو تمہارا بھی وہی حال ہوگا جو بنی اسرائیل کا ہوگا۔ اب ایک گلوبل پرسپیکٹیو میں دیکھ لیں، آج 7.5 ارب کی آبادی ہے اور کم و بیش 2.5 ارب مسلمان ہیں۔ دنیا میں چلنے والا ہر تیسرا یا چوتھا انسان مسلمان ہے، لیکن غور کریں کہ طاقت کتنی ہے، عزت کتنی ہے، مقام کتنا ہے، کس جگہ قرآنی معاشرے کو مسلمان نے آج قائم کر رکھا ہے، کہاں اللہ کے دین کا نفاذ ہے، اللہ کے دین کی بالادستی ہے۔ انفارچونیٹلی آج دنیا میں کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہیں جہاں پورا کا پورا دین بطور دین اسلام، بطور دین، بطور سسٹم آف لائف نافذ ہو۔ عرض کیا تھا اسلام تو پورے 6 گوشوں کا نام ہے، پورے ایک آرگینک ہول کا نام ہے، ہماری پوری زندگی کے ہر گوشے میں ہمیں ہدایت دیتا ہے۔ پھر عرض کر دیتا ہوں، ہماری زندگی کے 6 گوشے ہیں، 3 کا تعلق ہماری انڈیویجول لائف، ہماری انفرادی زندگی سے ہے، 3 کا تعلق ہماری کلیکٹیو لائف، ہماری اجتماعی زندگی سے۔
جو 3 گوشے ہماری انفرادی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں وہ ہے عقائد، عبادات، رسومات۔ جو شخص بھی دنیا میں ہوتا ہے کوئی نہ کوئی اس کا عقیدہ ہوتا ہے، ایون ایتھیسٹ کا بھی عقیدہ ہوتا ہے کہ خدائی کوئی نہیں ہے، وہ بھی ایک عقیدہ ہی ہے نا۔ تو ایک ڈوگما ہوتا ہے، ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے، پھر اس آئیڈیالوجی کی بنیاد پر کچھ مراسم عبودیت ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ہم مسجد کا رخ کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے وغیرہ۔ کرسچنز کے اپنے کچھ طریقے ہیں، جیوز کے اپنے طریقے ہیں، ہندوؤں کے اپنے طور طریقے ہیں۔ تو ہر فرد کے کوئی نہ کوئی وہ جو اس کا عقیدہ ہے، جس کو وہ فالو کرتا ہے، جس کو مانتا ہے، اس کے مطابق مراسم عبودیت، عبادات ہوتی ہیں۔ اور اس کے اسی عقیدے کے بہرحال کے معاملہ کے حوالے سے جو ہے اس کی کچھ رسومات ہوتی ہیں کہ خوشی میں وہ کیا کرے گا، گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو وہ تدفین تکفین کے کیا معاملات کرے گا، شادی بیاہ کے معاملات کیسے ہوں گے، اس میں کیا کلچرل نارمز ہیں، کیا رسومات ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انسان کے فرد سے تعلق رکھتی ہیں، عقائد، عبادات، رسومات۔ پھر جب ایک مرد اور ایک عورت آپس میں ملتے ہیں اور نکاح کا بندھن میں آتے ہیں تو یہ ایک گھر، ایک خاندان گویا کہ وجود میں آتا ہے۔ یہ ہے عائلی زندگی انسان کی، اور پھر ان سب کا کمبینیشن، یعنی ایک خاندان ایک یونٹ ہے ایک معاشرے کا۔ جب بہت سارے خاندان ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو ایک معاشرہ قائم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اب جو اجتماعی زندگی ہے اس کے بھی 3 گوشے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ کوئی نہ کوئی سوشل ویلیوز ہوتی ہیں اس جگہ کی، اس معاشرے کی جہاں انسان یہ رہ رہے ہوتے ہیں۔ بہت ساری فیملیز ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے عوام ہے جو رہ رہی ہے، تو کوئی نہ کوئی ان کی معاشرتی ویلیوز ہیں، تو سوشل ویلیوز ہوتی ہیں، سوشل سسٹم ہوتا ہے۔ پھر یہ آپس میں لین دین بھی کریں گے، خرید و فروخت کریں گے، معاملات کریں گے، تو ایک پورا کا پورا معاشی نظام ہے کہ جو کہ وجود میں آتا ہے، اکنامک سسٹم۔ اور پھر اب اس سب کو چلانے کے لیے کوئی ریاست بھی ہونی چاہیے نا، یا وہ بادشاہت ہوگی، یا وہ کیا کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ چلائے گی، یا مارشل لا ہوگا، یا ڈیموکریسی، کوئی نہ کوئی سسٹم، کوئی نہ کوئی نظام اس کی ضرورت ہے۔ یہ ہے پھر سیاسی نظام، پولیٹیکل سسٹم۔ تو ہماری زندگیوں کے یہ 6 گوشے، اسلام ہمیں ان تمام کے تمام گوشوں میں پریسائزلی اور کمپلیٹ گائیڈ لائنز دیتا ہے۔ یہ وہ نظام ہے کہ جو کہ انسان نے نہیں بنایا، اللہ کا دیا ہوا نظام ہے، اور ہمارے ہر گوشے کے اندر ہمیں ہدایات اور نظام اور سسٹم ہمیں عطا کرتا ہے۔ اس تناظر میں دیکھیں کہ آج معاشی نظام، معاشرتی نظام، سیاسی نظام اسلام کا دیا ہوا کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں۔ یہی ذمہ داری کل پہلے دی تھی بنی اسرائیل کو کہ جو تورات کے احکامات ہیں، اللہ نے جو شریعت عطا فرمائی ہے اس کو نافذ کرو۔ انہوں نے نہیں کی، وہ اپنی دنیا میں لگ گئے۔ یہ ذمہ داری آج امت مسلمہ کے کندھوں پر ہے، بطور امتی ہم سب کے کندھوں پر ہے، ہم سب کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے۔ علماء، فقہائے کرام کی ان کی لیول کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے گائیڈ کرنا ہے، لیڈ کرنا ہے، سلوشنز دینے ہیں۔ وہ میں اور آپ بیٹھ کر جو ہے وہ قوانین بنانے نہیں لگ جائیں گے، وہ علماء کا، فقہائے کرام کا کام۔ عوام کی سطح پر ہماری ذمہ داری کہ ہم اپنی زندگی میں تو فوری طور پہ امپلیمنٹ کریں۔ جہاں اللہ نے اختیار دیا ہے، میری ذات ہے، میرا گھر ہے، بیوی بچے، ان پر تو فوری طور پہ امپلیمنٹ کریں۔ جہاں امپلیمنٹ نہیں کر سکتے، ہمارے ہاتھ میں اختیار نہیں، وہاں اسی بندگی کی، اس نظام کی دعوت دیں، اور علماء اور فقہا کی گائیڈنس اور لیڈرشپ کے اندر رہتے ہوئے اس نظام کو نافذ کرنے کی جد و جہد کریں۔ جب تک انبیاء اور رسول آتے رہے، یہ رسولوں کی ذمہ داری تھی کہ اپنی جماعت، اپنے صحابہ کے ساتھ مل کر یہ کام کریں۔ آج نبی رسول کوئی نہیں آئے گا تو الحمدللہ علماء حق جو دنیا میں موجود ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، ان کی گائیڈنس، ان کی لیڈرشپ میں رہتے ہوئے عوام اس کام کو کریں۔ تو بہرحال یہ ایک بڑی ایک پکچر ان ٹرمز آف رسپانسبلٹی میں نے عرض کی۔ کیوں بتائے جا رہے ہیں 10 رکوع؟ کہ میں اور آپ یہ سیکھ لیں کہ جو غلطیاں بنی اسرائیل نے کیں اور اللہ کے غضب کا شکار ہوئے، ہم وہ غلطیاں نہ کریں۔ آئیے اس تمہید کے بعد انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یعنی یعقوب کی اولاد علیہ السلام، تم میری نعمت کو یاد کرو کہ جو میں نے تمہیں بخشی۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور پورا کرو میرا وعدہ تو میں کروں گا تم سے کیا ہوا وعدہ۔
اب کون سا وعدہ ہے جو کہ ان سے لیا گیا تھا؟ ایک تو وہی تھا کہ کتاب کو، تورات کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، اور دوسرا وعدہ ان سے یہ لیا گیا تھا کہ جب بھی تمہارے درمیان رسول آئیں گے تم ان کی مدد کرو۔ اور یہ جانتے ہیں، میں نے عرض کیا 12 قبائل تھے بنی اسرائیل کے، ان میں سے 3 قبائل یہاں آ کر مدینہ منورہ میں کھجوروں والی زمین میں آباد ہو گئے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا، ان کی کتابوں میں نشانیاں موجود تھیں کہ آخری رسول جو آئیں گے وہ اس کھجوروں والی زمین پہ آئیں گے، ان کے انتظار میں وہاں موجود تھے۔ انشاءاللہ آگے چل کے اور تفصیل پڑھیں گے۔ گویا جانتے تھے، میں نے عرض کیا 2/3 قرآن نازل ہو چکا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یہودی یہ پہچانتے تھے کہ اللہ کے آخری رسول ہیں اور سچے رسول ہیں۔ کیوں نہیں مان رہے تھے؟ حسد کی وجہ سے، کہ یہ بنی اسماعیل میں کیسے چلی گئی رسالت، یہ تو بنی اسرائیل کا حق تھا۔ وی آر دا چوزن پیپل آف دا لارڈ، یہ باقی سارے تو جینٹائلز ہیں، گویمز ہیں، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جو بعد میں تحریف کی گئی ہیں ان لوگوں کے اپنے ہاتھوں، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ان کی سوچ تھی کہ ہم چوزن پیپل آف دا لارڈ ہیں، ہم اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، رسالت تو ہمارا حق ہے، یہ کیسے بنی اسماعیل میں معاذ اللہ چلی گئی۔ لہٰذا جانتے بوجھتے اللہ کے نبی کو نہیں مانا، اور وعدہ کیا تھا کہ جب بھی رسول آئیں ان کی مدد کرنا، وہ مدد نہیں کر رہے، تو اس طرف ان کو وارن کیا جا رہا ہے کہ دیکھو اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پہ کی، اور مجھ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو، میں تم سے کیا ہوا تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ اللہ کا کیا وعدہ ہے؟ اور اللہ کا وہی وعدہ آج ہم سے بھی ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے انسان سے، اللہ اپنے بندوں سے زمین میں خلافت کا، اتھارٹی کا، کمانڈ کا، اور اللہ کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم میری مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا، ویثبت اقدامکم، اور میں تمہارے قدم جما دوں گا۔ اب آج پاکستان کا سسٹم دیکھ لیں، لیول پہ دیکھ لیں، یا امت کی لیول پہ دیکھ لیں، اللہ کی مدد کیا مطلب؟ اللہ کے دین، اس کی دعوت، اس کی سربلندی، اس پر چلنے کے اعتبار سے مدد، یہ گویا اللہ کی مدد ہے، ورنہ اللہ تو القادر ہے، اسے کس کی مدد کی ضرورت؟ تو اللہ کے دین کی مدد جو کرے گا، اللہ فرما رہا ہے میں اس کی مدد کروں گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور میں تمہارے قدم جما دوں گا۔ یہ قدم جمانا آج کے الفاظ میں کیا ہے؟ اکنامک سٹیبلٹی، پولیٹیکل سٹیبلٹی، سوشل سسٹم کے اندر اسٹیبلٹی۔ تو کیا لگتا ہے کہ کیا IMF کے لون مل جانے سے اسٹیبل ہو جائیں گے ہم؟ وہ تو لیے چلے جا رہے ہیں 40 سال سے، کیا ہو رہا ہے؟ آئی اسٹیبلٹی۔ کیا لگتا ہے الیکشن کرا دیں گے تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ جائے گی؟ آ گئی۔ 9/11 کے بعد US کی بھرپور مدد کریں گے تو اسٹیبلٹی آ جائے گی؟ آ گئی۔ کلیئر کٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیٹیگوریکل وعدہ اور بات موجود ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدم جما دے گا۔ جب تک یہ نہیں ہوگا اللہ کی مدد نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ اس بات کا یقین ہمیں عطا فرمائے۔ یہی بات بنی اسرائیل سے بھی کہی جا رہی ہے کہ تم مجھ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو، میں تم سے تمہارے سے جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ یہ جو تم نے مجھے چھوڑ کر، یعنی اللہ کو چھوڑ کر، اور چھوٹے چھوٹے معبود، چھوٹی چھوٹی کرسیاں، چھوٹے چھوٹے اسٹیٹس والے لوگوں سے ڈرنا شروع کر دیا ہے، مال کے پجاری بن گئے ہو، مال کے کھونے سے ڈر لگتا ہے، دنیا زندگی کے کھونے سے ڈر لگتا ہے، ان چیزوں سے نہ ڈرو، بلکہ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، مجھ ہی سے ڈرو اور ڈرتے رہو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا، اس کی تصدیق کرنے والا جو تمہارے پاس ہے۔ کیا نازل کیا؟ قرآن حکیم۔ تصدیق کس کی کر رہا ہے؟ تورات کی۔ تمہارے پاس تورات ہے، اس میں نشانیاں موجود، آج وہ تصدیق کی جانے والی کتاب آ گئی، قرآن آ گیا، اے بنی اسرائیل اب اس پر ایمان لاؤ، جو کہ تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور دیکھو اس کے پہلے کافر نہ ہو جانا یا نہ ہو جاؤ۔ بالکل آغاز میں یہ اولین دعوت تمہاری طرف آ رہی ہے، قریش مکہ کی طرف دعوت گئی، پھر وہیں سے ٹریول کر کے مدینہ منورہ بھی آئی ہے، بنی اسرائیل کو بھی پھر دعوت دی گئی ہے، تو تم ہی پہلے کفر کرنے والے نہ ہو جانا۔ تم تو وہ تھے جو انتظار میں تھے۔ یہ اوس و خزرج کے جو عربی قبائل تھے، ان کی اور یہودی قبائل کی جنگ ہوا کرتی تھی، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع۔
یہ 3 بنی یہودی قبائل تھے، ان کی جنگیں ہوا کرتی تھی اوس اور خزرج سے۔ جب پٹائی ہوتی تو کیا کہا کرتے؟ آنے دو ہمارے رسول کو، جب وہ آئیں گے تو پھر ہم تمہاری اینٹ سے اینٹ بجائیں گے، پھر ہم تم پہ فتح یاب ہوں گے۔ تو تم تو انتظار میں تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ اب جب یہ رسول آ گئے ہیں، یہ قرآن آ کر تمہیں بتا رہے ہیں، تو اس پر ایمان لاؤ اور اول اس کا کفر کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور دیکھو میری آیات کے عوض تھوڑی سی قیمت نہ لو۔ یہ بھی ان کے علماء کے اندر، خاص طور سے علماء یہود میں بہت بڑی برائی تھی کہ چند پیسے لے کے، کچھ ٹکے لے کر حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیا کرتے۔ ہمارے ابھی جیسے کہا گیا کہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ کیسے ہوئے اہل حرم بے توفیق والا معاملہ کہ اللہ فرما رہا ہے کہ تھوڑی سی قیمت لے کر میری آیات کو، میرے احکامات کو ان کے اندر رد و بدل نہ کرو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ بیچو میری آیات، نہ لو میری آیات کے عوض تھوڑی سی قیمت۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھی سے ڈرتے رہو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور نہ ملاؤ حق کو باطل سے۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو نہ چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو۔ یہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے جانتے بوجھتے تو کیا کر رہا ہوتا ہے؟ سچ اور جھوٹ کو ملا ملو کے بات بنا کے، آدھا سچ آدھا جھوٹ، تھوڑا سا سچ، اس کی بنیاد پر بہت بڑا جھوٹ کھڑا کر دیا کرتا ہے۔ کہا جا رہا ہے حق اور باطل کو نہ ملاؤ، اور دوسری بات کہی جا رہی ہے کہ حق کو نہ چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو۔ آگے چل کے پڑھیں گے کہ بنی اسرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں، اور جانتے بوجھتے ان کا انکار کر رہے ہیں۔ تو جب ان کا انکار کر رہے ہیں تو جو حق وہ قرآن حکیم کی صورت میں لے کر آ رہے ہیں، بیان فرما رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، اس کا بھی انکار کر رہے ہیں، تو اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ان کے ہاں بھی نماز کا اور زکوٰۃ کا کوئی نہ کوئی نظام تھا، انہیں بھی بتایا جا رہا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ قائم رکھو۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے رہو۔ یہاں علماء نے بیان کیا جماعت کا کانسیپٹ ان کے ہاں بھی تھا اور ہمارے ہاں بھی، اور یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ مع الراکعین کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر اضافی بیان فرمایا کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی نماز کا جو ہے قائم کرنا ہے وہ جماعتی زندگی، جماعت کے اندر اختیار کرو۔ اگلی بات یہ بھی بڑی اہم ہمارے لیے، اور خاص طور سے ٹرسٹ جمعیت تعلیم القرآن کے ساتھیوں کے لیے، اور ہر وہ شخص کہ جو تعلیم القرآن یا دعوت قرآن کے کام میں لگا ہوا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی اور خواتین کو بھی۔ فرمایا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ یہ لمحہ فکریہ ہے، ایک سرچنگ کوسچن ہے میرے اور آپ کے لیے کہ دوسروں کو تو اچھی اچھی باتیں بتا رہے ہوں، دعوت دے رہے ہوں، تعلیم القرآن کی بات ہو رہی ہو، اخلاق کی بات ہو رہی ہو، اور اپنا عمل اگر خدا نخواستہ اس کے برعکس ہے یا اس میں کمزوری جو پائی جا رہی ہے اس پر کام نہیں ہو رہا، تو بہرحال پھر خدا نخواستہ گھاٹے کا سودا ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ پریکٹس واٹ یو پریچ، جو کہتے ہو زبان سے وہ عمل بھی اسی کے مطابق کرو۔ اب یہ معاملہ چھوٹی چھوٹی عادتوں کا ہو یا احد کے میدان یا اور اسی طریقے سے غزوہ خندق کا معاملہ ہو، یہ نہیں ہے کہ دوسروں کو صحابہ کا تو موٹیویٹ کر رہے ہیں اور خود پیچھے بیٹھے ہیں، بلکہ آگے بڑھ کے صحابہ کے ساتھ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جہاں دوسروں کو بھی بہرحال دعوت دینی ہے، نصیحت کرنی ہے، وہاں اس سے پہلے سب سے پہلے اپنی اصلاح کی فکر کرنی ہے۔ ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ مصلحین، اصلاح کرنے والے تو بہت سارے مل جائیں گے، لیکن ایسے اصلاح کرنے والے، اصل مصلح کون ہوتا ہے؟ کہ جسے سب سے زیادہ فکر اپنی اصلاح کی ہو۔ تو آج ایسے مینیجرز بھی ہیں، ایسے والدین بھی ہیں، ایسے اساتذہ بھی ہیں کہ جو دوسروں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو اس سب سے زیادہ فکر خود اپنی اصلاح کی کر رہے ہیں اور کرتے ہیں؟ لہذا دوسروں کو بھی اصلاح کرنی، لیکن اس سے پہلے اپنی اصلاح کی فکر
کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ اب یہ خاص پھر تعلیم القرآن والوں کے لیے تو گویا مزید خاص ہو گیا۔ وانتم تتلون، تم تو قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے ہو، تم یہ کر رہے ہو کہ دوسروں کو اچھی اچھی باتیں کر رہے ہو، نصیحت کر رہے ہو اور اپنے آپ کو بھولے بیٹھے ہو۔ یعنی وہ شخص جو قرآن والا بھی اپنے آپ کو کہے، اس کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہو، اسے پڑھتا بھی ہو اور اپنے آپ کو بھولا بیٹھا ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ اگلی بات، افلا تعقلون، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ سوچتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر عرض کر رہا ہوں، یہ اس اعتبار سے ہمارے لیے یوں خاص ہو جاتا ہے کہ ہم تعلیم القرآن کے ساتھ الحمدللہ اللہ کے فضل سے جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جوڑے رکھے اور اپنی اصلاح کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگلی بات، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور تم مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یقیناً وہ بڑی دشوار ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر نہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ کہ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے روبرو ہونے والے ہیں، اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، اور یہ کہ وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہی جو مقام آیا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اس مقام پہ تو کہا جا رہا ہے یہودیوں سے کہ مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے۔ یہی بات جب آگے چل کے ہم دیکھیں گے، جب امت مسلمہ سے خطاب شروع ہوگا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اسی سورہ مبارکہ میں، یعنی یہ 10 رکوع مکمل ہوں گے، پھر 4 رکوع تحویل قبلہ کے ہیں، اس کے بعد جب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب شروع ہو رہا ہے تو انیشیل بالکل جو گائیڈ لائنز ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ یہی آئیں گی، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے۔ یہ بڑی پریکٹیکل گائیڈ لائن ہے میرے اور آپ کے لیے۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہم کتنی مدد حاصل کر رہے ہیں۔ بزرگوں کا معاملہ کیا ہے، اللہ والوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی تکلیف آتی ہے سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، کوئی پریشانی آتی ہے سب سے پہلے نماز نفل نماز پڑھ کے جو ہے وہ اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو یہ نماز سے مدد حاصل کرنا، نماز بہت بڑی ممد و معاون ہے ہمارے مسائل کے حل۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ بھی عطا فرمائے، اس کی عادت ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوسری چیز جو آئی نماز کے ساتھ وہ ہے صبر۔ صبر ہے کسی بھی سچویشن کے اندر اپنے آپ کو حق پر قائم رکھنا، صبر و استقامت کہتے ہیں نا، استقامت کے ساتھ اپنی زندگی اللہ کی بندگی پر گزارنا، خوشی ہو یا غمی ہو، حالات اچھے ہوں یا حالات برے ہوں، فراقی ہو یا تنگ دستی ہو، کیا کرنا ہے؟ صبر کرتے رہنا ہے۔ صبر کرنا ہے اللہ کے احکامات پہ ڈٹے رہنے کے لیے، صبر کرنا ہے گناہوں سے بچنے کے لیے، صبر کرنا ہے کسی تکالیف اگر کوئی آ جائیں زندگی کے اندر اس کے اندر بھی۔ تو صبر اور نماز، یہ 2 چیزیں اللہ اس مقام پہ بیان فرما رہا ہے کہ اس سے اے لوگوں مدد حاصل کرو۔ کس کے لیے آسان ہے نماز پڑھنا اور صبر اور نماز پڑھتے رہنا؟ جو اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں۔ اب یہ بھی ایک علماء فرماتے ہیں کہ ڈائمنشن ہے، ایک لٹمس ٹیسٹ ہے، ہم دیکھ لیں اگر خدا نخواستہ نماز پڑھنی مشکل ہو رہی ہے تو یقیناً اللہ سے ملاقات، اپنے رب سے ملاقات کے حوالے سے کمزوری ہے، اس یقین میں کمزوری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کا یقین بھی عطا فرمائے، اپنے رب سے ملاقات کا یقین عطا فرمائے اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔